السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندش کے بارے میں، جادو کے بارے میں، نظر حسد کے، نظر بد کے بارے میں، حسد کے بارے میں، یعنی کہ کوئی بھی نیگیٹو انرجی کے بارے میں بندہ اکثر احباب چاہتے ہیں کہ ہم خود معلوم کر لیں۔ تو خود معلوم کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، کوئی کم طریقے نہیں ہیں، اس میں طرائق بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ایک مجرب ترین قسم کا عمل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ چیک کر لیں کہ آپ کے اوپر کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس کی پوری کانفیگریشن آپ کو نظر آتی ہے، پورے معاملات آپ کو دیکھتے ہیں اور واقعی آپ کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی چیک اپ ڈالتا ہوں اپنی باڈی میں، اپنی مائنڈ سائنس کے تھرو اپنے سب کانشیس سے کوئی سوال کرتا ہوں اور اس کی وجہ، اس کا ذریعہ عمل میں کسی ٹیکنیک کو یا کسی روحانی امداد کو بناتا ہوں، تو مجھے جواب دیتا نہیں ہے، یا مجھے جو کچھ رات کو سب کانشیس دکھاتا ہے، وہ جس کو خواب کہہ لیجیے، خواب جیسی کیفیت کہہ لیجیے، ویسے خواب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سب کانشیس جو دکھاتا ہے اس وقت آپ نہ سوئے ہوئے ہوتے ہو نہ جاگے ہوئے ہوتے ہو، ایک عالم سوئم ہے کہ آپ غنودگی میں ہوتے ہو، نہ آپ سوئے ہوئے ہیں نہ آپ جاگے ہوئے ہیں، غنودگی میں ہیں۔ جو اطراف میں ہو رہا ہے وہ بھی پتہ چل رہا ہے، اور جو برین آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہے، سب کانشیس برین اگر کہنا ہے تو پائنل گلینڈ کہہ لیجیے، سب کانشیس جو آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، حالانکہ آپ نہ سوئے ہوئے ہو نہ جاگے ہوئے ہو۔ تو ایسی کیفیت میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں دکھتا، تو نہیں دکھتے کا مطلب یہ کہ عقل میں، وہ کہتے ہیں چربی چڑھ گئی، عقل میں پردے پڑ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو بندش اس گریڈ کی ہے کہ جو چیک کر رہے ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہاں جی، تو جو لوگ اگر اس کیفیت کے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ میرا عمل ضائع ہو جائے، بندہ بولے ہم نے کیا اور ہمیں نظر نہیں آیا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جن کو نظر نہیں آنا ان کو بھی دکھ جائے، جن کو دکھتا ہے الحمدللہ کہ ان کو دکھتا ہے ان کو بھی دکھ جائے۔ تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے، ایک دن دو میتھڈ یوز کرنے ہیں۔ ایک دن جو ہے کوئی سا بھی نمک لے لیں، ایک کپ نمک لے لیا، اس کو ایک بالٹی گرم پانی میں ہل کر کے نہا کے صاف گرم پانی سے نہا لیا، 50% دکھنے کی بندش اس سے ختم ہو گئی۔ اگر یہی بھی تھا مسئلہ تو ادھر ہی سے مسئلہ ہو گیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ مسئلہ رائٹ تھا لیفٹ تھا۔ پھر دوسرا طریقہ دوسرے دن کر لیجئے، 40 بیری کے پتے توڑ لیجئے، اور بیری کے پتے وہ والے توڑیے گا جس میں سوراخ نہ ہو۔ جس طرح قربانی جب کرتے ہیں تو اس میں اس جانور کا انتخاب کرتے ہیں جس میں عیب نہ ہو، جس طرح لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں رشتے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں عیب نہ ہو، اپنے اندر بے شک 250 عیب ہو، لڑکی میں عیب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو کیٹ واک بھی کرا کے دکھاتے ہیں، ناشتے کی ٹرالی بھی لاتی ہے، سلام بھی کرتی ہے، سر سے پاؤں تک گھومتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹا ذرا چل کے دکھاؤ، پھر بال نوچ کے دیکھتے ہیں، پلکیں نوچ کے دیکھتے ہیں کہ لڑکی میں عیب نہ ہو۔ بے شک ہمارے اندر 250 عیب ہو، ہر تھانے میں FIR درج جو ہمارے خلاف، لڑکی میں عیب نہ ہو۔ تو اسی طرح وہ جو بیری کے پتے توڑیں گے تو اس میں چیک کر لیجیے گا کہ اس میں سے کوئی سوراخ نہ ہو، ٹھیک ہے، ثابت ہو۔ وہ 40 پتے آپ نے ابال کے نہا لینا ہے۔ ابھی آپ اس معاملے میں کم از کم کلیئر ہو کہ آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی فائل، کوئی بھی کوشچن اپنا سب کانشیس کو سینڈ کرتے ہو تو وہاں سے جو فائل بنا کے ایک تیار کر کے ریڈی کر کے آپ کو سینڈ کرتا ہے وہ دکھ جائے۔ اب تو مسئلہ حل ہو گیا نا، دکھ جائے گا نا انشاءاللہ۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اب کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جب آپ کو یقین ہو، ٹائم کچھ بھی ہو، رات کو سونے سے پہلے جب آپ کو یقین ہو کہ اب آپ نے سونا ہی سونا ہے، آپ نے چھوٹا بڑا پیشاب کر لیا ہے، آپ ساری چیزوں سے فارغ ہے، اور جناب والی وضو آپ نے کر لیا اچھی طریقے سے، اب بستر پر ہی مصلی بچھا کر بیٹھ جائیے، اپنے بستر پر ہی جس پر سونا ہے آپ نے، تاکہ فریکوینسی کا بیس لانچنگ پیڈ قائم رہے۔ سمجھ میں آ تو رہی ہوگی نا اللہ والو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں بیٹھ کے صرف ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے ہے، اور اس میں ہر مبین کے بعد صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، دوبارہ ریورس نہیں جانا ہے۔ ہر مبین کے بعد یہ پڑھا پھر آگے شروع، پھر ہر مبین کے بعد یہ پڑھا پھر آگے شروع، اس طرح ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے، اور اس کے بعد جو ہے مصلی لپیٹ کے سائڈ میں کر دیجئے، جگہ سے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے۔ اور دائیں کروٹ جو معمولات آپ کے ہوتے ہیں پڑھ کے، درود شریف ہو، آیت الکرسی ہو گئی، اور چاروں خود ہو گئے، اول آخر درود شریف ہو گیا، مرضی 3، مرضی 5، مرضی 7، اور درود شریف کبھی بھی اوپر نہیں جاتا جب تک آپ اس میں وآل محمد نہیں لگاتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر وعلی آل محمد نہیں لگاتے تو درود شریف پرواز نہیں کرتا، یہ رسول
رسول ہے. تو یہ آپ نے پڑھ لیا, اور پڑھنے کے بعد جو آیت پڑھی تھی آپ نے نا ہر مبین کے بعد, کلا لو تعلمون علم الیقین, سورۃ التکاثر 30ویں پارے میں ہے. یہ آئین صحیح رکھیے گا اپنا, کلا لو تعلمون علم الیقین, پریکٹس کر لیجئے دن کو, پھر رات کو کر لیجئے گا. اچھا یہ جو کلا لو تعلمون علم الیقین ہے, یہ منہ سے نہیں پڑھنا ہے, وہ تو سورہ یاسین میں تو پڑھ لیا تھا آپ نے سارا منہ سے. اب یہ جو سوتے سوتے پڑھنا ہے, یہ دل ہی دل میں پڑھنا ہے. دل میں اکثر لوگ کہتے ہیں دل سے کیسے پڑھیں, جس طرح آپ دل میں برا بلا لیتے ہو نا, اسی طرح دل سے نیک کام بھی کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمارے ڈکیت بھائیوں کے گروہ ٹکر گیا, وہ کہنے لگے ارے ہمارے منہ میں تو ہر وقت گٹکا ماوا میں پوری ہوتا ہے, ہم لوگ کیسے اللہ کا ذکر کریں گے. تو ان کو سکھایا کہ بھائی دل دل میں بھی ہو سکتا ہے, دل دل میں کیا کرو, یہ کر کے سو جائیے. یقین کیجیے نارملی ایک ہی رات میں, کیونکہ بیس آپ کمپلیٹ کر چکے ہو, ایک ہی رات میں دکھ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا, اور اسی مزید کانفیگریشن ڈیفینیشن اتنی لمبی آ جاتی ہے کہ آپ خود مختار ہو جاتے ہو کہ بھائی صاحب یہ ہے. ٹھیک ہے, کر کے دیکھ لیجئے, آسان ترین چیز ہے, مشکل میں ڈالتا نہیں. اور سورہ یاسین سے بالآخر شروع اور آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.